الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. صدق اللہ العظیم. میرے دوستوں اور ساتھیوں، الحمدللہ اسلامی سال 1448 ہجری شروع ہو چکا ہے. محرم الحرام پہلا مہینہ ہے. ذو الحجہ یہ 12واں اور آخری مہینہ ہوتا ہے. محرم کے بارے میں بعض لوگ اس کو سمجھتے ہیں کہ اس کا معنی ہے حرام. اردو والا معنی سمجھ کر اس کے اندر شادی کرنا حرام، نکاح کرنا حرام، خوشی حرام، غمی کرنی چاہیے، یہ لوگوں نے اپنی طرف سے سمجھا ہوا ہے. حالانکہ محرم کا معنی یہ نہیں ہے. محرم عربی کا لفظ ہے، اور عربی کے اندر محرم عظمت والا، احترام والا، اس کا معنی یہ ہے. محرم الحرام احترام والا، عظمت والا. ایک حدیث شریف میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رمضان المبارک کے بعد اللہ کے نزدیک سب سے افضل مہینہ محرم الحرام کا ہے. اب رمضان المبارک کے اندر کوئی خوشی کی جاتی ہے یا غمی منائی جاتی ہے؟ خود انسان سوچ لے. اس کے اندر خوش ہوتے ہیں، عبادت میں لگتے ہیں. احترام والا مہینہ ہے، برکت والا مہینہ ہے. ایسے محرم بھی احترام والا مہینہ ہے، عظمت والا مہینہ ہے، غمی کا مہینہ نہیں. کوئی مہینہ آ جائے، کوئی دن آ جائے، ہم نے وہ دن، وہ مہینہ، وہ وقت کیسے گزارنا ہے، اس کے لیے ہمارے پاس محبوب کبریا خاتم الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا اور مبارک طریقہ موجود ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں یہ مہینہ بار بار آیا. صرف آپ ہی کی حیات طیبہ میں نہیں، آپ کے بعد آپ کے چاہنے والے، آپ پر جان دینے والے، آپ سے سچی محبت کرنے والے حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، یہ حضرات یہ دنیا میں رہے. حضرات خلفائے راشدین کا زمانہ، اس کے بعد حضرات صحابہ اکرام، سن 110 ہجری تک یہ مہینہ بار بار آیا، یہ دن بار بار آئے. انہوں نے ان دنوں میں کیا کیا؟
ہمیں وہ دیکھنا ہے، وہ دیکھ کر پتہ چلے گا کیا انہوں نے غم منایا، کیا انہوں نے ان دنوں کے اندر رونا پیٹنا کیا، یا ان دنوں کے اندر اللہ کی عبادت کی، اس کو احترام والا سمجھا۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ بار بار میں آپ حضرات کے سامنے بیان کر چکا، اللہ نے جب سے زمین آسمان کو بنایا، اللہ نے فرمایا ہم نے مہینوں کی تعداد 12 رکھی، ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے ہم نے احترام والے بنائے، ان میں ایک مہینہ محرم الحرام کا ہے۔ جس دن زمین و آسمان بنے تھے اس دن اللہ نے محرم کو یہ عظمت، یہ احترام، یہ حرمت عطا فرمائی، اور یہ قیامت تک رہے گی۔ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ محرم کے مہینے کی عظمت شاید سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ شہزادہ امت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے اور جگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان کی وفات کی وجہ سے اس کی عظمت ہے، یہ ان کی خام خیالی ہے۔ اس لیے کہ اللہ کا قرآن میں اعلان ہے ہم نے عظمت کب دی؟ جس دن زمین آسمان بنائے، جس دن تو دنیا میں کوئی تھا ہی نہیں۔ یہ تمام انبیاء علیہم السلام جتنے آئے، حضرت بابا آدم علیہ السلام سے لے کر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک اور قیامت تک جتنے سال مہینے آئیں گے، محرم آئے گا، وہ اس وقت سے اب تک اور قیامت تک اسی طرح احترام والا رہے گا۔ ہاں، ان دنوں کے اندر یکم محرم الحرام کو سیدنا امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت، اسی طرح 10 محرم الحرام کو سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت، یہ ان کی شہادت کو 4 چاند لگ گئے۔ جس طرح رمضان المبارک میں کسی کا دنیا سے رحلت ہو جائے، وفات ہو جائے، ہم کہتے ہیں مبارک مہینے میں موت آئی، اس کی موت اچھی ہے، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ تو رمضان احترام والا، ایسے ہی محرم احترام والا، اس میں کسی کو شہادت ملی، شہادت بھی عمدہ مرتبہ، اور اس پر اللہ نے محرم میں دی، یہ نور علی نور ہو گئی، اللہ نے ان کے 4 چاند اور لگا دیے۔ اس لیے اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے، یہ کوئی ایسا مہینہ نہیں کہ اس میں نکاح نہ کرے، اس کے اندر غمی منائی جائے، نہیں، شریعت کا کوئی حکم نہیں ہے، قرآن کی کسی آیت میں حکم نہیں آیا، حدیث کی کسی آیت میں حکم نہیں آیا، حدیث میں کسی حضور کے فرمان میں حکم نہیں آیا۔ اس لیے اپنے آپ کو سمجھنا چاہیے یہ وہ دور ہے دجالیت کا دور، دجالیت کا دور ہے۔ یہ آگے جا کر عرض کروں گا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دور کے بارے میں کیا فرمایا، اور آج امت کی زبوں حالی کیا ہے کہ ہم کن کی بات مان رہے ہیں اور کن کی بات چھوڑ رہے ہیں۔ اس لیے اس طرف متوجہ رہنا چاہیے کہ محرم آئے تو یہ کوئی غمی کا مہینہ نہیں، عظمت والا مہینہ ہے، احترام والا مہینہ ہے۔ ہاں، اس مہینے میں اپنی جان پر ظلم نہیں کرنا، گناہ کر کے، اللہ کی نافرمانی کر کے، اللہ کے حکموں کو توڑ کر، یہ ہے ظلم، یہ نہیں کرنا، لیکن اللہ کے حکموں پر عمل کیا جائے۔ نکاح کا موقع ہے نکاح کیا جائے، شادی کا موقع ہے شادی کی جائے، یہ سب خوشیاں منانے کی شریعت میں اجازت ہے، محرم کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ ایک تو یہ بات ذہن میں رکھیں۔ دوسری بات اچھی طرح سمجھ لیں، بار بار عرض کرتا رہتا ہوں، جس طرح آہستہ آہستہ ہم قرب قیامت میں جا رہے ہیں، قیامت کا جو زمانہ ہے قریب آتا چلا جا رہا ہے، فتنوں کا زمانہ قریب آتا چلا جا رہا ہے۔ یہ فتنے وہ ہیں جو ایمان پر ڈاکہ ڈالنے والے ہیں، یہ فتنے وہ ہیں، چھوٹے موٹے فتنے نہیں ہیں۔ اس وقت دجالیت پورے زور و شور سے پوری دنیا کے اندر حاوی ہو رہی ہے، پورے زور و شور سے ہمیں ایک پروپیگنڈے کے اندر پھنسا کر ہمارے ایمان پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے۔ اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر ایسے افراد بٹھا کر ہمارے ایمان پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو دین مجھ تک اور آپ تک لے کر آئے، قیامت تک لے کر آئے، میرے اور آپ تک دین پہنچنے میں 3 واسطے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل امین کو حکم دیا، وہ پیغام لے کر، وہ قرآن لے کر کس کے پاس آئے؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آئے۔ جبرائیل امین قرآن حضور کے دل پر لے کر اترے۔ وہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو قرآن آیا، جو اللہ کا حکم آیا، وہ کس تک پہنچا؟ وہ سب سے پہلے آپ کے سامنے کون موجود تھا؟ وہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی جماعت تھی۔ جبرائیل امین یہ بھی اللہ کے قاصد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی اللہ کے قاصد، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین یہ بھی اللہ کا چناؤ۔ یہ 3 وہ فرد ہیں جن کے ذریعے
آج قرآن ہم تک پہنچا ہوا ہے، میں اور آپ قرآن صحیح پڑھتے ہیں، یہ وہ 3 ذریعے جن کے ذریعے ہم تک قرآن پورا پہنچا، قرآن کے معنی پہنچے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے ادا فرمائے، جن کا نام حدیث رکھا گیا۔ وہ حدیث ہم تک کس نے پہنچائی؟ وہ حدیث حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پہنچائی۔ یہ فرد ایسے تھے، ان کو اللہ نے خاص چناؤ کیا، اس لیے جبرائیل امین پر اس دور کے لوگوں نے، مشرکین مکہ نے آ کر الزام لگایا، ان کو دشمن سمجھا۔ اللہ نے فرمایا یہ دشمن نہیں، یہ اللہ کی طرف سے قاصد ہے، یہ اللہ کی طرف سے قاصد بن کر آئے، اور اللہ نے ان کے ذریعے قرآن آپ کے دل پر اتارا۔ جبرائیل امین پر الزام تراشی ہوئی، اللہ نے قرآن میں دفاع کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام تراشی کی گئی، نعوذ باللہ مجنون کہا گیا، نعوذ باللہ پاگل کہا گیا، نعوذ باللہ جادوگر کہا گیا۔ آپ کا دفاع اللہ نے قرآن میں فرمایا۔ حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ مجمعین ان پر الزام تراشی ہوئی، اللہ نے قرآن میں دفاع فرمایا۔ یہ وہ حضرات ہیں، یہ قرآنی حضرات ہیں، یہ کوئی تاریخ کی شخصیات نہیں۔ ان کو پڑھنا ہے، رب کا قرآن پڑھنے۔ جبرائیل کون ہے؟ قرآن پڑھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ رب کا قرآن پڑھے۔ حضرات صحابہ کرام کون ہے؟ رب کا قرآن پڑھے۔ اور آج جبرائیل امین پر الزام تراشی نہیں، آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام تراشی نہیں، اس لیے کہ الزام تراشی کرنے والوں کو پتا ہے جبرائیل پر الزام تراشی کریں گے فوراً ہم کفر پر پہنچ جائیں گے، فوراً کفر کا حکم لگ جائے گا۔ عام آدمی پہچانتا ہے، عام لوگ پہچانتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ہم کچھ بات نہیں کر سکتے، اس لیے اب انہوں نے ٹارگٹ بنایا تیسروں کو، حضرات صحابہ کرام جن پر ہماری ماں باپ سب کچھ قربان۔ یہ وہ حضرات ہیں، یہ وہ حضرات ہیں جن کے بارے میں امت کا عقیدہ ہے۔ جس صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک لمحے کے لیے بھی ایمان کی حالت میں اپنی آنکھ سے دیکھ لیا اور اسی ایمان پر ان کا انتقال ہو گیا، پوری دنیا کے مفسرین جمع ہو جائے، پوری دنیا کے تمام بڑے بڑے علماء، اولیاء اللہ، محدثین، بڑے بڑے نیک لوگ سارے ایک جگہ جمع ہو جائے، یہ سارے جمع ہو جائے اور ایک طرف وہ ایک صحابی ہوں، یہ ادنا صحابی اتنے بڑے ہیں، اتنے بڑے ہیں، یہ پوری امت کے علماء، مفسرین، ائمہ مجتہدین، کوئی بھی ان کی پاؤں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ کہاں سے لائیں گے وہ آنکھ جس آنکھ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے؟ کہاں سے لائیں گے وہ کان جن کانوں نے اپنے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رس گھولتے ہوئے جملے سنے؟ کہاں سے لائیں گے وہ صحبت جس صحبت میں یہ حضرات صحابہ اکرام کمدن بن گئے، اور ایسے کمدن بن گئے پوری دنیا نے ان پر زور لگایا، ان کا ایمان چھیننے کی کوشش کی، انہوں نے سب کچھ قربان کر دیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر آنچ نہیں آنے دی۔ یہ وہ لوگ تھے، یہ چناؤ ہے اللہ کا، ہمیشہ سمجھ لینا چاہیے۔ ادھر محرم شروع ہوتا ہے اور ادھر ہمارا سوشل میڈیا پر ایک طوفان بدتمیزی قائم ہو جاتا ہے۔ اب کھلے عام علل اعلان ان لوگوں کے اوپر آ کر الزام تراشیاں، بدعہدیاں کی جاتی ہیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ایک وہ دور آئے گا، 30 دجال آئیں گے، کذاب آئیں گے، یہ دجالوں کا دور ہوگا، کذابوں کا دور ہوگا، جھوٹوں کا دور ہوگا، دجل اور فریب والوں کا دور ہوگا۔ آج وہی دور ہے، آج دجل والے لوگ آئے، فریب والے لوگ آئے، جن کے بارے میں حضور نے فرمایا تھا یہ دجال ہوں گے، یہ فریب کرنے والے ہوں گے، آج امت ان کی بات سن رہی ہے، اور جن کے بارے میں حضور نے فرمایا تھا یہ میرے صحابہ ہیں، ان صحابہ میں سے کسی ایک کی بھی پیروی کر لو گے تم جنتی بن جاؤ گے۔ انہی صحابہ کے بارے میں حضور کی بات ہم ایک کان سے سن کر نعوذ باللہ دوسرے کان سے نکال کر ان دجالوں کی، ان فرادیوں کی، ان کذابوں کی، ان سوشل میڈیا پر بیٹھنے والوں کی بات سن کر نعوذ باللہ ان حضرات کے بارے میں انگلی اٹھانے کی جرت کر رہے ہیں۔ یہ ہمارا ایمان ہاتھ سے جا رہا ہے، ایمان پر براہ راست ڈاکہ۔ یاد رکھ لیجئے، کہتے ہیں ہم ریسرچ کرنے آئے ہیں۔ ریسرچ کس پر ہوتی ہے؟ ریسرچ مجھ پر اور آپ پر ہو سکتی ہے، ریسرچ اس پر نہیں ہو سکتی جس کا اللہ نے چناؤ فرما لیا ہے۔ اللہ نے چناؤ کیا، کون ریسرچ کر سکتا ہے اس پر؟ کوئی جبرائیل پر آ کر ریسرچ کرے گا؟ کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر ریسرچ کر کے دکھائے؟ دنیا ماننے کے لیے تیار نہیں، اس لیے کہ انبیاء حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک ہم تو کسی کی شان میں ادنا ریسرچ بھی گوارا نہیں کرتے۔ یہ وہ ہستیاں ہیں جو ہماری سر آنکھوں پر، اور یہ وہ ہستیاں جن کا اللہ نے چناؤ کیا۔ اسی طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ان کا چناؤ بھی اللہ نے خود فرمایا ہے، اس لیے یہاں ریسرچ نہیں چلے گی، یہاں رب کے قرآن کی آیت چلے گی، یہاں حضور کا فرمان چلے گا۔ دیکھنا ہے رب کا قرآن، دیکھو، آپ کو دیکھنا ہے کہ کون کن کے
کے بارے میں کیا کیا آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان مبارک جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے بارے میں جو فرمایا وہ سنتے چلے جائیں۔ آپ نے فرمایا میرے صحابوں کو برا بلا مت کہو، ان کو برا بلا مت کہو، میرے صحابی نے اگر اللہ کے راستے میں ایک مد سونا خرچ کیا، تم اس کے بارے میں احد پہاڑ جتنا بھی سونا خرچ کر دو تو اس ایک مد کو بھی نہیں پہنچ سکتے۔ سونے کی بات ہو رہی ہے، سونا خرچ کر کے کوئی آج دکھائے۔ اور وہ حضرات صحابہ کرام جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں پر زمانہ آئے گا، جنگیں ہوں گی، قتال ہوگا، لڑائیاں ہوں گی کافروں سے، اور جماعت کے اندر پوچھا جائے گا کیا اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی صحابی ہیں؟ بتایا جائے گا ہاں ہے، اس صحابی کی برکت سے اللہ مسلمانوں کی جماعت کو فتح عطا فرما دیں گے، یہ میرے صحابہ وہ ہے۔ پھر ارشاد فرمایا پھر لوگوں پر زمانہ آئے گا، پھر لڑائیاں ہو گئی، حضرات صحابہ کرام رضوان اجمعین کا دور ختم ہو گیا۔ اس کے بعد اب پوچھا جائے گا کوئی صحابی ہے جماعت میں؟ کہا جی صحابی تو کوئی نہیں۔ کہا کوئی ایسا بندہ ہے جس نے حضور کے صحابی کو دیکھا ہے؟ کہا ہاں ہے، اس کی وجہ سے بھی اللہ مسلمانوں کی جماعت کو فتح سے ہمکنار فرما دیں گے۔ سبحان اللہ، یہ حضرات صحابہ کرام معمولی لوگ ہیں، یعنی تابعی، صرف ایک تابعی موجود ہے، اس کی وجہ سے کام بن گیا۔ پھر ارشاد فرمایا پھر ایک زمانہ آئے گا، پوچھا جائے گا کہ حضور کا کوئی صحابی موجود ہے؟ بتایا جائے گا نہیں موجود۔ کہا صحابی کو دیکھنے والا موجود ہے؟ کہا موجود نہیں۔ کہا صحابی کے دیکھنے والے کا کوئی دیکھنے والا ہے؟ کہا ہاں ہے، اس کی وجہ سے بھی اللہ مسلمانوں کی جماعت کو فتح سے ہمکنار فرما دیں گے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ تین زمانے جس کی حضور نے گواہی دی تھی۔ بہترین زمانے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کا زمانہ، تابعین کا زمانہ، وہ تابعین جنہوں نے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کو دیکھا، اور وہ تبع تابعین کا تیسرا زمانہ جنہوں نے تابعین کو دیکھا، صحابہ کو تو نہیں دیکھا، ان کو دیکھا جنہوں نے صحابہ کو بھی دیکھا تھا۔ اللہ نے ان کی زندگی میں بدل کر رکھ دی، اور ان کے اندر بھی وہ برکتیں آ گئیں کہ ان کی وجہ سے بھی اللہ مسلمانوں کو فتح سے ہمکنار فرماتے تھے۔ کو معمولی لوگ ہیں، ان کے اوپر ریسرچ نہیں ہو سکتی، اپنے ذہنوں میں بٹھا لیں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین، ان پر ہمارا سب کچھ قربان ہے، یہ ہمارا ایمان ہے، یہ ہمارا ایمان ہے۔ اگر حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کو درمیان سے نکال دیا جائے، کوئی حدیث مجھ تک اور آپ تک نہیں پہنچ سکتی۔ ہر حدیث کی ابتدا میں حضرات کسی نہ کسی صحابی رضی اللہ عنہ کا نام لینا ضروری، اس کے بغیر کام نہیں بنتا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان، کن کے بارے میں؟ اپنے پیاروں کے بارے میں، اپنے چاہنے والوں کے بارے میں، اور یہ فرمان آج ہماری نظروں سے اوجھل ہے۔ آج سوشل میڈیا پر طوفان بدتمیزی، اور ہمارا ہر آدمی اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر لگا رہا ہے، جس کو دیکھو فلاں کو اٹھا کر لگا دیا، فلاں نے بات کر لی، فلاں نے یوں کہہ دیا، فلاں نے یوں کہہ دیا۔ کیا ساری زندگی ہم اسی میں مر کھپ جائیں گے؟ حضور کی سنت زندہ نہیں ہے کیا؟ حضور کے پیارے صحابہ کی کوئی پیاری بات ہمیں یاد نہیں ہے کیا؟ حضور کی سنت ہمارے سامنے نہیں؟ حضور کا فرمان مبارک ہمارے سامنے نہیں؟ اس وقت سوشل میڈیا پر سب سے زیادہ شیئر ہونے والی وہ باتیں جو دجالیت سے بھرپور، جھوٹ سے بھرپور ہے، لیکن اللہ کے محبوب کا کوئی سچا فرمان آج ہمارے سامنے نہیں ہے۔ دیکھ لیں، ہم خود دیکھیں ہماری اسٹیٹس کس سے بھرے ہوئے ہیں، اسٹیٹسوں پر کیا کیا باتیں لگائی جا رہی ہیں، کن کے بارے میں کیا کیا گفتگو ہو رہی، خدا کے لیے سمجھیں۔ کتنے لوگ، اب یہ روزمرہ کی بات ہے، دسیوں میرے پاس سوال آتے ہیں، میں نے کہا کیا اسی کام کے لیے بیٹھے فلاں نے بات کر دی اس کا جواب دے دیا جائے، فلاں نے بات کر دی اس کا جواب دے دیا جائے؟ آپ نے، میں نے کہا سنت کتنی بڑی ہے، اپنے محبوب کا طریقہ کتنا اٹھایا ہے، حضور کے طریقہ ذرا مجھے بتا دو، تم اپنی صبح سے شام تک زندگی کتنے مطابق گزار رہے ہو؟ ان کو سننے کا ٹائم ہے، اپنے محبوب کو پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے۔ اپنے محبوب کو کہ حضور میرے کیسے اٹھتے تھے، کیسے صبح فرماتے تھے، کیسے کھاتے تھے، کیسے پیتے تھے، ان نالائکوں کو اور ان دجالوں اور کذابوں کو جن پر ہم تھوکنا بھی گوارا نہیں کرتے، ان کو سننے کا آج امت کے پاس ٹائم ہے، اور اپنے محبوب کے فرمان کو پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے۔ افسوس ہے، افسوس ہم پر۔ کیا کریں گے کل قیامت والے دن جا کر؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان مبارک ہماری زندگیوں سے نکل گئے، یہی تو ہمارے اندر کوتاہی ہے۔ امت کے زوال کا سبب یہی ہے، امت کے زوال کا سبب یہی ہے کہ ہم حضور کی ناکامات کو بھول گئے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانوں کو بھول گئے، جن کی محبت کا دعویٰ تو ہے، آج میری زندگی میں وہ نظر نہیں آتا۔ تو بہرحال یہ یکم محرم الحرام حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، یہ بھی کوئی عام شخصیت نہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تم چاہتے ہو کسی کی پیروی کرنا تو پیروی کس کی کرو؟ میں ان حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی کرو جن کے اعمال اچھے تھے، دلوں کے اعتبار سے بہتر تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے خوش ہو کر چلے گئے، ان کو اپنے سامنے رکھو اور ان کے مطابق اپنی پیروی کرو۔ اور آج ہم نے کن کو آئیڈیل بنا رکھا؟ ہمارے نوجوانوں کے، ہمارے گھروں کے اندر آج آئیڈیل کون ہے؟ آج گلوکار ہے، فنکار ہے، اداکار ہے،
غیروں کے طریقے ہیں. ہماری بچیاں کن کے پیچھے چل رہی ہیں, ان کے لباس کیسے ہیں, ان کے بالوں کے طریقے کیسے ہیں, ان کے ناخن کیسے ہیں, ہمارے اپنے حال کیسا ہے. ابے ہم نے تو دیکھنا تھا, ہم نے تو دیکھنا ہے کن کو, محبوب کبریا خاتم الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے شہزادوں کو, حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کو, کہ کسی نہ کسی کی صفت میرے اندر آ جاتی, میں اپنا لیتا اپنے اندر وہ صفت. اس لیے خدا کے لیے اس طرف آئیں, اس طرف اپنی توجہ کریں, اس طرف آ کر رب تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوں. یہ سوشل میڈیا اس وقت سب سے بڑا ہمارے ایمان پر ڈاکہ ڈالنے والا سب سے بڑا آلہ ہے جو ہمارے ایمان پر ڈاکہ ڈالا رہا ہے. فیس بک, یوٹیوب, ٹک ٹاک, یہ جو کچھ بھی ہے, یہ چھوٹے چھوٹے کلپس ہیں, یہ ہماری زندگیوں کے اندر تباہی بھر رہے ہیں. یاد رکھیں, خدا کے لیے اپنے آپ کو قرآن سے لگاؤ, اللہ کے قرآن سے اپنے آپ کو وابستہ کرو. کتنے قرآن ہیں جو ہم نے پڑھے, کتنے قرآن کریم ختم ہوئے, کتنی مرتبہ عرض کر دیا میں نے, قرآن سے کتنا تعلق ہے. مسجدوں میں آ کر بیٹھ کر بھی ہماری دنیا کی باتیں, مسجدوں میں فارغ بیٹھے, مسجدوں میں آ جائیں, رب کا قرآن کھولیں, پڑھنا شروع کر دیں. عرب کے ہاں جا کر دیکھیں, عرب کا ایک ایک بچہ رب کے قرآن کا شیدائی, ادھر اٹھا, ادھر قرآن کھولا, ادھر پڑھنا شروع کر دیا. کوئی فارغ وقت ان کے پاس نہیں ہے کہ فارغ بیٹھ کر وہ کریں. ہمارے لوگ الامان واللفیظ عرض کر رہا ہوں, حرم مکہ میں بیٹھ کر ان کو وہاں پر بھی کیا آ رہا تھا, قرآن نہیں کھولا, اپنا وہی سوشل میڈیا کھول کر وہ دنیا کی خبریں سن رہے تھے, وہی میوزک بج رہا تھا اور وہی اس کے اندر ڈرامائی چیزیں دیکھ رہے تھے. آوازیں کانوں تک پہنچتی تھی, رونا آتا تھا کہ اس جگہ پہنچ کر بھی بندہ ابھی تک اپنے رب کا نہیں ہوا, اس جگہ پہنچ کر بھی اب بھی اس کے موبائل کے اندر وہی گندگی, اور وہ بھی حرم مکہ میں بیٹھ کر یہ کام کر رہا ہے. یہ ہماری حالت ہے, اس لیے کہ ہم نے اس موبائل کو اپنا بنا لیا, زندگی بنا لی اس کو. خدا کے لیے رب کے قرآن کو بنائیں, اپنے محبوب کے فرمان کو بنائیں, اپنے محبوب کے طریقوں کو بنائیں, اپنے محبوب کو لے کر آئیں. ایسے افراد, بزرگ حضرات, ایک دن میں 10 طواف کرنے والے, ماشاءاللہ, ایسے افراد ملے حضرات مدینہ منورہ کے اندر, ایک دن میں 50,000 سے 60,000 درود شریف پڑھنے والے, ماشاءاللہ, جن کی زندگی انہی میں لگی. اور میں اور آپ صبح سے شام تک کتنا درود شریف پڑھا, کتنا اپنے محبوب سے پیار ہے. یوٹیوب, واٹس ایپ پر اپنے 24 گھنٹے کبھی غور کیجئے گا, 24 گھنٹے میں کتنا وقت ہم نے ان کو دیا ہے, اور کتنا وقت رب کے قرآن کو دیا ہے, کتنا وقت نمازوں کو دیا ہے, کتنا وقت ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو دیا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں بھی ارشاد فرمایا, یہ بھی کوئی عام شخصیت نہیں, یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایسے چنے ہوئے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے حق حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان پر جاری کر دیا. سبحان اللہ, حق کیسا جاری کیا؟ فرمایا ایک بات میں نے کہی, اللہ نے قرآن بنا کر نازل فرما دی, اور اللہ نے قرآن بنا کر نازل کی. فرمایا غزوہ بدر کا موقع آیا, میں نے ایک بات کہی, اللہ نے قرآن بنا کر نازل کر دی. اور مقام ابراہیم پر میرا دل چاہا, حضور سے عرض کیا اس جگہ پر 2 رکعت نماز ہو جانی چاہیے, اس کو مصلی بنا لینا چاہیے, اللہ نے قرآن بنا کر نازل کر دیا. میرے دل میں آیا کہ حضور کے گھر میں ہر قسم کا آدمی آتا ہے, ازواج مطہرات اور امت کی ماؤں کے لیے حکم آ جانا چاہیے پردے کا, اللہ نے پردے کا حکم نازل فرما دیا. جہاں دل میں بات آ رہی ہے اللہ قرآن بنا کر نازل فرما رہے ہیں. یہ وہ حضرات ہیں, یہ معمولی لوگ نہیں. لیکن آج ایرا غیرہ نتو غیرہ بیٹھا ہے اور ادھر ادھر کی. یاد رکھے, بارہا میں عرض کرتا رہتا ہوں, جو لوگ قرآنی ہو نا, قرآنی شخصیات کو قرآن سے دیکھا جائے گا, تاریخ سے نہیں. تاریخ اگر قرآن کے سامنے آئے گی, تاریخ کی کوئی حیثیت نہیں ہے. کیوں؟ قرآن اللہ کا فرمان ہے, قرآن اللہ کا فرمان ہے, اور احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. ان میں شک نہیں, تاریخ مرتب کرنے والے عام افراد ہیں, اگرچہ وہ بھی اچھے تھے, لیکن ان میں کئی ایسے گزرے کہ جو صحیح لوگ نہیں تھے, انہوں نے تاریخ میں گڑبڑ کی ہے. تاریخ کا قرآن سے مقابلہ ہوگا, تاریخ ایک طرف رکھ دی جائے گی, رب کے قرآن کو ہمیشہ سر آنکھوں پر رکھا جائے گا. ان حضرات کو پڑھنا ہے, رب کے قرآن میں پڑھیں, حدیث میں پڑھیں کہ ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا ہے. اور ایک اور موقع پر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ مجمعین فرماتے کہ ہم جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہوتے تھے, کسی کے اندر اتنی جرت نہیں ہوتی تھی کہ اپنا سر اٹھا لے, سر جھکا ہوا ہوتا تھا. لیکن 2 آدمی ہوتے تھے, 2 آدمی جن کے سر اٹھے ہوئے ہوتے تھے, اور عجیب کیفیت ہوتی تھی کہ حضور ان کو دیکھ کر تبسم فرما رہے ہوتے تھے, وہ حضور کو دیکھ کر تبسم فرما رہے ہوتے تھے.
یعنی ان کے چہروں پر مسکراہٹ ہوتی تھی. حضور ان کو دیکھ کر مسکراتے, وہ حضور کو دیکھ کر مسکراتے. پوچھا گیا وہ کون تھے؟ فرمایا وہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما تھے, جن کو دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کشف. اور ایک اور حدیث میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, کوئی بھی نبی جو دنیا میں آیا اللہ نے اس کے 2 وزیر رکھے. 2 وزیر زمین میں ہوتے ہیں, 2 وزیر آسمان میں ہوتے ہیں. آسمان میں میرے وزیر جبرائیل اور میکائیل ہیں, اور زمین میں میرے وزیر ابو بکر اور عمر. اور یہی وہ وزیر ہیں جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں, جن کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ایک دن آپ مسجد میں داخل ہوئے, گھر سے باہر نکلے, مسجد میں داخل ہوئے, اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک طرف حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ نے ان میں سے ایک کو اپنی دائیں طرف کیا, ایک کو اپنی بائیں طرف کیا, اور دونوں کو ہاتھ پکڑا اور فرمایا قیامت کے دن ہم اسی طرح اٹھائے جائیں گے. سبحان اللہ. اور آج بھی وہ ایسے ہی ہیں. آج بھی اللہ نے ان کو وہی مقام دیا جہاں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام, وہیں اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سلام کیے بغیر کوئی امتی نہیں گزرتا, اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سلام کیے بغیر کوئی امتی نہیں گزرتا. اللہ نے وہ مقام اور وہ رتبہ عطا فرمایا. یہ وہ حضرات تھے, یہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین. اس لیے بار بار میں عرض کر رہا ہوں, خدا کے لیے اپنا سوشل میڈیا ایک طرف رکھیں. یہ خاص طور پر محرم الحرام کے مہینے میں اس میں اتنی طوفان بدتمیزی ہے, ایک طرف کر دیں. آپ رب کے قرآن سے جڑیں, آپ نے جڑنا ہے, اللہ کے فرمان سے جڑیں, اپنے آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات سے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے جوڑیں. پڑھنا ہے رب کے قرآن کو پڑھو, پڑھنا ہے حضور کی سیرت کو پڑھو, پڑھنا ہے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کی سیرت کو پڑھیں, تاکہ ہمارا ایمان مضبوط ہو. اپنا ایمان مضبوط ہوگا, انشاءاللہ ہماری نسلوں کا ایمان مضبوط ہوگا. ہماری نسلوں کا ایمان مضبوط ہوگا, قیامت تک ہماری نسلوں میں انشاءاللہ ایمان چلتا رہے گا. یہ وقت کی ضرورت ہے, یاد رکھیے یہ وہ وقت ہے جب ایمان پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے. جس وقت کسی چیز کو چھینا جا رہا ہو, اس وقت اس چیز کی حفاظت اور زیادہ ضروری ہو جاتی ہے, ایمان کی حفاظت اور زیادہ ضروری ہے. اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے چمٹانا, اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام سے لگانا, اپنے آپ کو حضرات صحابہ کرام کا دیوانہ بنانا اور زیادہ ضروری ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں کو صحیح طور پر سمجھنے کی, اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اے الہ العالمین اے ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام, یا اللہ ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دیجیے. مولا کریم اے الہ العالمین ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما. یا اللہ ہم سب کو مستجاب الدعوات بنا دیجیے. یا الہ العالمین ہم سب کو مستجاب الدعوات بنا دیجیے. یا حنان یا منان یا ذا الجلال والاکرام یا الہ العالمین یا حی یا قیوم یا ارحم الراحمین. اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. مولا کریم الہ العالمین ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما. ہم میں سے جو بیمار ہیں, گھروں میں جو بیمار ہیں, دوست و احباب میں جو بیمار ہیں, جنہوں نے بیماروں کے لیے دعا کے لیے کہا, ہمارے کئی احباب کافی بیمار ہیں, انہوں نے دعا کے لیے کہا ہے. میں بھی علیل رہا ہوں پچھلے ہفتے میں, میری والدہ صاحبہ بھی علیل ہیں, اور بھی جو ساتھی موجود ہیں یہاں پر جن کے گھروں میں کوئی بیمار ہے, یا جو اپنے بیماروں کے لیے دعا کرانا چاہتے تھے یا دل میں تھی کہ دعا کراتے. یا اللہ سب کو مکمل پہلے سے بڑھ کر صحت عطا فرما دیجیے. مولا کریم الہ العالمین ہم سب کو صحت کی ایسی نعمت عطا فرما. یہ صحت کی دولت یا اللہ ہم آپ کے دین کے اوپر لگا دیں, یا اللہ آپ کے دین کی خدمت کے اندر لگا دیں. مولا کریم الہ العالمین اے ارحم الراحمین ہم میں سے جتنے بھی بیمار ہیں جو دنیا سے جا چکے ہیں, یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام سب کو یا اللہ سب کی قبر کو نور سے منور فرما. سعید بھائی کا حال ہی میں انتقال ہوا ہے, اسی طرح ایک عباسی ساتھی ہیں ان کا انتقال ہوا ہے. یا اللہ دونوں کی قبروں کو نور سے منور فرما دے, جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما دے. یا اللہ ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما. یا اللہ ان کی اولاد کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا. اسی طرح جناب قاری محمد ریاض صاحب, ان کی طبیعت بھی کافی ناساز رہی ہے, ابھی الحمدللہ بہتری کی طرف ہیں. یا اللہ ان کو بھی مکمل پہلے سے بڑھ کر صحت عطا فرما. دل کا عرضہ تھا ان کو, یا الہ العالمین مکمل صحت عطا فرما دیجیے. یا اللہ ہم سب کو تمام بڑی بڑی بیماریوں سے محفوظ فرما. تمام جملہ سیء الاسقام کو صحت اور عافیت کے اندر بدل دیجیے. یا اللہ ہمارے اندرونی تمام اعضاء, بڑے بڑے جسم کے اعضاء ہیں, دل ہے, جگر ہے, گردہ ہے, معدہ ہے,
سب کو یا اللہ سب کو مکمل صحت عطا فرما، سب کو بڑی بڑی بیماریوں سے محفوظ فرما دے۔ یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام، یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین، یا اللہ دنیا کے اعتبار سے بھی دین کے اعتبار سے بھی کسی کا محتاج نہ بنا، یا اللہ دین کے اعتبار سے اللہ خوب یا اللہ ہم کو اپنی بارگاہ میں قبول مقبول فرما دے۔ یا اللہ سوشل میڈیا کی تباہ کاریوں سے، یا اللہ گمراہیوں سے، فتنوں سے، دجالی فتنوں سے ہم سب کی حفاظت فرما، ایمان پر جمے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم اصلح لي ديني الذي هو عصمة امري واصلح لي دنياي التي فيها معاشي واصلح لي آخرتي التي فيها معادي واجعل الحياة زيادة لي في كل خير واجعل الموت راحة لي من كل شر اللهم زدنا ولا تنقصنا واكرمنا ولا تهنا واعطنا ولا تحرمنا وآسرنا ولا تؤسر علينا وارضنا وارض عنا اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم إنا نسألك رضاك والجنة اللهم إنا نعوذ بك من سخطك والنار اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شرور أنفسنا اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین جتنی دعائیں آپ کے محبوب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی سب ہم سب کے حق میں قبول فرما دیجیے، جن جن چیزوں سے پناہ مانگی ان سب سے ہم سب کو پناہ عطا فرما دیجیے، موسم کے اندر مزید اعتدال پیدا فرما دیجیے، پورے پاکستان کے اندر یا اللہ گرمی کی شدت ہے یا اللہ اس گرمی کو یا اللہ اعتدال میں کر دیجیے، مولا کریم باران رحمت برسا کر موسم کے اندر یا اللہ بہتری پیدا فرما دیجیے، اے الہ العالمین اے ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام یا اللہ سلامتی اعضاء سلامتی ایمان کے ساتھ زندہ رکھیے، سلامتی اعضاء سلامتی ایمان کے ساتھ دنیا سے اٹھائیے، قلب سقیم کو قلب سلیم میں بدل دیجیے، قلب سقیم کو قلب سلیم میں بدل دیجیے، لباس فاسقانہ کو لباس صالحانہ بدل دیجیے، مولا کریم اے الہ العالمین جیسا آپ چاہتے ہیں ویسا ہم سب کو بنا دیجیے، جتنے حاضرین مجھ سمیت موجود ہیں ہم سب کے دلوں میں جتنی جائز تمنائیں محض اپنے فضل سے پوری فرما دیجیے، حاسدین کے حسد سے، شریروں کے شر سے، نظر بد سے ہم سب کی حفاظت فرما، اللہم کل خیر لکل مسلم و مسلمہ، اللہم ارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين آمين يا رب العالمين۔